ایک میری پھپھی اور ایک میری چاچی روز میری بیوی کو دیکھ کر اس پر ہنس ہنس کر باتیں کرتی اور کہتی کہ تمہارا بیٹا تو لگتا ہے بہت خوش ہے تمہاری بہو کے ساتھ۔ میری ماں بھی بڑے فخر سے سر اٹھا کر کہتی، ہاں ایسا ہی ہے، سارے لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے تھے۔ ایسی باتیں تو ویسے ایک کھلا راز ہوتی ہیں، کوئی کسی کے سامنے منہ پر تو نہیں کرتا، لیکن سب کو پتہ ہوتا ہے۔ سب لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے تھے، لیکن اصل حقیقت تو میں ہی جانتا تھا۔ میری بیوی روز رات کو بچوں کی طرح روتی، جب میں اس سے کچھ پوچھتا تو مجھے بتاتی ہی نہیں۔ اس پر اور غصہ آ جاتا اور میں اسے مزید ڈانٹنے لگتا۔ اس بات پر وہ مزید رونے لگتی اور پھر سو جاتی۔ اب سوچ رہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مجھے کسی سمجھدار لڑکی سے شادی کرنی چاہیے تھی۔ کم سے کم آج میری زندگی ایسی تو نہ ہوتی۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی تو کم سے کم مجھے کھل کر بتا تو دیتی۔ اب تو میں یہاں تک سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ امی کو سب کچھ بتا دوں تاکہ وہ اس سے پوچھیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ لیکن اس طرح بھی میری ماں نے مجھے طعنے ہی دینے تھے کہ تم ہی اس کو اٹھا کر لائے ہو، اور میری ماں سب کے سامنے سر اٹھا کر چل رہی تھی، اس کا سر بھی جھک جاتا۔ ایک دن سوچا کہ جو ہوتا ہے ہوتا رہے، روتی ہے تو روتی رہے، میں اپنا کام کر دیتا ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر ایسے روتی تھی جیسے اس پر دنیا بھر کا ظلم ہو رہا ہو۔ میرا دل نہیں کرتا تھا کہ اس کے پاس جاؤں۔ میں نے یہ معاملہ کسی اور کا معاملہ کہہ کر ایک ایسے شخص سے ڈسکس کیا، وہ نہ تو میرا رشتہ دار تھا اور نہ ہی میرا دوست تھا، کہ وہ مجھے جج نہ کرے۔ اس نے کہا کہ کچھ عورتیں بہت معصوم ہوتی ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کسی بات کا، تو جس کی بھی تم بات کر رہے ہو اسے کہو کہ اپنی بیوی سے پیار اور محبت سے بات کرے، اور محبت سے ہی بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس سے یہ بات تو کرنی تھی۔ ایک دن میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ تم نے شادی کی رات کو خود کو بے ہوش کیا تھا، تو اس نے مجھے ایک نہایت عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ میرے پاس آئیں، نہیں تو آپ کو مجھ سے نفرت ہو جاتی۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہارے پاس آنے سے کیسے نفرت ہو سکتی تھی، تم تو میری بیوی ہو، ہم لوگ جتنا قریب آئیں گے ہمیں اتنا ہی ایک دوسرے سے محبت ہوگی، تو نفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ تب اس نے کہا کہ میرے گھر والوں نے آپ کے گھر والوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، آپ کو پہلے یہ بات بتا دینی چاہیے تھی کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی اور شخص ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں خود ہی اپنے لیے کافی ہوں، خود ہی اپنے لیے مصیبت بناتی ہوں، میں خود ہی ایک چلتی پھرتی مصیبت ہوں۔ جب میری بیوی نے کہا کہ زندگی میں کوئی نہیں ہے تو مجھے اس قدر تسلی مل گئی۔ میں نے کہا کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، کہ مجھے تو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب اس کی باتیں مزید الجھا رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے، صاف صاف ایک ہی سانس میں مجھے سب کچھ بتا دو۔ میں تمہارا شوہر ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا ساتھ دینے کی کوشش کروں گا، میں ہر طرح سے تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا، بس اب مجھے مزید پریشان نہیں کرو، میں بہت پریشان ہوں، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تم بہت خوبصورت ہو، تم بالکل ویسی ہو جیسا میں نے سوچا تھا، جو کہ میرے ہم سفر کو ہونا چاہیے۔ میری ان باتوں نے اس کو بھی مطمئن کیا۔ پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی تھی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک بیماری PCOS، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو اکثر عورتوں کو ہوتی ہے، اور ڈاکٹر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں شادی شدہ زندگی کے لیے مناسب نہیں ہوں اور نہ ہی میری اولاد ہوگی، لیکن میرے ماں باپ نے لالچ میں آ کر میری شادی کر دی۔ میری بیوی بیمار تھی اور اسے PCOS بیماری تھی۔
ایسی بیماری جو مجھے نہیں لگ سکتی تھی لیکن اس کے لیے خطرناک تھی۔ لیکن پھر بھی یہ بات سن کر مجھے تسلی ہوئی، کیونکہ جو باتیں میں سوچ رہا تھا وہ بالکل بھی نہیں تھی۔ میں اگلے دن اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ ہاں، یہ بیماری PCOS ہے اور اس کا علاج کافی طویل اور مہنگا ہوتا ہے، لیکن علاج ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس بیماری کے رہتے ہوئے اکثر عورت ماں نہیں بن سکتی، لیکن ایسی بات نہیں کہ ماں بالکل نہیں بن سکتی۔ کچھ عورتیں اس بیماری کے ساتھ بھی ماں بن جاتی ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے کی ایک کمی ہے کہ یہاں پر ایسی بیماریوں کے بارے میں نہ تو بات کی جاتی ہے اور نہ ہی علاج کے بارے میں کسی کو پتہ ہے۔ بس عورت کو برا کہتے ہیں کہ اسی میں کوئی خرابی ہے، تبھی اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تبھی تو آپ کی بیوی اتنا ڈری ہوئی تھی۔ جب عورت کسی ایسی بیماری میں ہوتی ہے تو وہ نفسیاتی طور پر بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اسے بتائیں کہ یہ سب نارمل ہے۔ صرف اس کے ساتھ نہیں ہو رہا، دنیا میں بہت سی عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں اپنی بیوی کا بہت خیال رکھوں گا، کیونکہ وہی میری ہم سفر تھی اور اس نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی تسلی دی اور کہا کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتائیں، ہم کسی نہ کسی بہانے سے ڈاکٹر کے پاس جایا کریں گے، اور تم دوائی ٹائم پر کھانا، جتنا بھی خرچہ آئے گا میں کروں گا، کیونکہ میرے لیے تم بہت اہم ہو، بس یہ تم بات کسی کو بھی نہیں بتانا۔ پھر میری بیوی بہت خوش ہوئی اور پہلی دفعہ گلے لگ کر رو پڑی۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ میری ذمہ داری ہے اور میں نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کا علاج شروع کروا دیا تھا اور ساتھ اس کا بہت خیال رکھا۔ اس کی بیماری میں کمی آنے لگی، اور اس بیماری کے رہتے ہی ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ اس کے لیے 9 ماہ بہت مشکل تھے۔ ہم لوگوں نے بہت سی چیزوں پر ایک دوسرے کا ساتھ دیا، پھر مجھے اس کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنا پڑا، لیکن میں نے یہ سب کچھ کیا، اور پھر اللہ نے ہمیں ایک پیاری سی بیٹی سے بھی نواز دیا۔ میری بیوی کی بیماری ختم ہو گئی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر بات غلطی عورت کی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی عورت غلطی میں نہیں بلکہ ایک مسئلے میں پھنسی ہوتی ہے اور اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور عورت کا محافظ مرد ہے، اسے اسی کے لیے بنایا گیا ہے۔ مرد اس کا ہر معاملے میں خیال رکھے اور اس کی مدد کرے۔ اپنے دوستوں سے یہ باتیں سنتا آ رہا تھا کہ کم عمر بیوی کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بے زبان ہوتی ہے، اس کو زیادہ سمجھ بوجھ بھی نہیں ہوتی ہے، جس رنگ میں اسے رنگ دو اسی رنگ میں رنگ جاتی ہے۔ شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، اس کا ذہن کچا ہوتا ہے اور تھوڑی خوفزدہ بھی ہوتی ہے شوہر سے۔ اس کے مقابلے میں بڑی عمر کی بیوی کے بہت نقصانات ہوتے ہیں۔ وہ سمجھدار ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے معاملوں کو بڑا بنا کر پیش کرتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتی ہے۔ اپنے دوستوں کی یہی باتوں کو سن کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بھی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ اسی لیے آج میری شادی تھی اور میری عمر 30 سال تھی اور میری دلہن کی عمر 17 سال تھی۔ سر پر سہرا سجائے بے حد خوشی کے ساتھ میں اپنے کمرے میں داخل ہوا، جہاں پر میری 17 سالہ نئی نویلی دلہن لائبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ لائبہ بہت خوبصورت تھی، اس کے حسن کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا اور بہت خوش بھی۔ میں اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں نے اس کے حسن کو دیکھتا رہا، دل ہی دل میں خوش ہوتا رہا کہ مجھے اتنی کمسن اور اتنی خوبصورت بیوی ملی ہے۔ وہ چہرے سے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ میں پہلے اس سے نہیں ملا تھا، صرف تصویر دیکھی تھی، لیکن وہ تصویر سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے، وہ بہت خوف زدہ تھی شاید۔ اس طرح سے ڈری سہمی دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اس طرح کی بیوی مجھے چاہیے تھی۔
جو شوہر سے ڈرے، شوہر کے سامنے شیر بن جانے والی بیوی مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ میں اس کے ڈر اور کپکپاہٹ کو خوب انجوائے کرنے لگا۔ مجھے دوستوں نے کہا تھا کہ زیادہ تعریف مت کرنا ورنہ سر پر چڑھ جائے گی، اسی لیے میں نے اس کے حسن کی کوئی خاص تعریف نہیں کی۔ سوچا اس ڈری ہوئی لڑکی کو تھوڑا اور ڈرایا جائے۔ میں نے ایسے ہی اپنے فون پر 30 سیکنڈ کا ٹائم سیٹ کیا۔ 30 سیکنڈ کے بعد میرے فون پر رنگ ٹون بجی۔ میں فون لیے کمرے میں ایک سائڈ پر چلا گیا اور فون پر کسی سے بدتمیزی کرنے لگا کہ جیسے بہت غصہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آج میری شادی ہے اور تمہیں یہ وقت ملا ہے بری خبر سنانے کا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کتنے غصے والا انسان ہوں۔ مجھے لوگوں کا بک بک کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور مجھے غصہ آ جائے تو پھر میں یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے کون ہے۔ جو انسان مجھ سے اپنی خیر چاہتا ہے وہ میرے سامنے کبھی بھی جواب نہیں دیتا، اور تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے باتیں سنا رہے ہو۔ کل آفس آ کر میں تمہیں ٹھیک کرتا ہوں، سیدھا تمہیں نوکری سے نکال دوں گا، کیونکہ غلطی کی میرے پاس نہ معافی ہے۔ جو باتیں میں اپنی بیوی کو سنانا چاہتا تھا وہ ساری میں نے فون پر کی اور اس کو سنا کر دراصل اپنی بیوی کے کانوں میں ڈال دی۔ پھر میں نے اس کو جو منہ دکھائی کی انگوٹھی دی تھی اس نے میرے ہاتھ سے لے کر سامنے رکھ دی۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ اسے پہن لو۔ اس نے کہا کہ انگوٹھیاں پسند نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے کافی غصہ آ گیا تھا، لیکن میں ان حسین لمحوں کو غصے کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا تو وہاں پر کچھ ایسا ہوا جس کی میں بالکل بھی امید نہیں کر رہا تھا، کیونکہ یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ میری بیوی نے اچانک سے ایسا چہرہ بنایا کہ جیسے بہت گرمی لگ رہی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جیسے وہ بہت تکلیف میں ہے، اور پھر خوف کے مارے ایک پل میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ اس کو بے ہوش دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں، کیونکہ اگر میں نے باہر جا کر سب کو بتایا کہ دلہن شادی کی پہلی رات ہی بے ہوش ہو گئی تھی تو سب لوگ اس بات کا کتنا غلط مطلب لیں گے اور میری کتنی بدنامی ہوگی۔ میں کسی سے نظریں ملانے کے لائق بھی نہیں رہوں گا۔ اپنے طریقے سے ہی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ اس کے منہ پر پانی کی چھینٹیں ماریں، اسے جھنجھوڑ کر ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب وہ ہوش میں نہیں آئی تو میں پریشانی سے کمرے کے اندر ہی چکر کاٹنے لگا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں۔ کسی سے کہوں؟ میرے والدین تو پہلے ہی بڑی عمر کی لڑکی لانا چاہتے تھے تاکہ وہ گھر کے سارے کام سنبھال سکے، سارا کام خوش اسلوبی سے انجام دے۔ میری والدہ کا کہنا تھا کہ 17 سالہ لڑکی بھلا کیا کام کرے گی۔ میری والدہ نے کہا کہ انہیں ایسی بہو چاہیے جو کہ پورا گھر بہت اچھے طریقے سے سنبھالے۔ سارے گھر والوں کی مخالفت کر کے میں نے صرف اپنی مرضی کی اور اسی لڑکی سے شادی کی۔ اگر میں کہوں گا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے تو سب میرا مذاق اڑائیں گے کہ کم عمر لڑکی سے شادی کرو گے تو یہی ہوگا۔ جب پورا 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ ہوش میں نہیں آئی تو میں نے اپنے دوست کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ آگے سے ہنسنے لگا اور ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ اس کی ہنسی مجھے مزید غصہ دلانے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ ہنسنے یا مذاق اڑانے کا وقت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میں گھر والوں میں سے کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتا، بس کسی طرح وہ ہوش میں آ جائے۔ دسمبر کی سردی میں مجھے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ میرے دوست کی بیوی ڈاکٹر تھی، اس لیے میں نے اسے فون کیا تھا کہ شاید وہ کوئی میری مدد کر سکے۔ پھر میرے دوست نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی بھی بہانے سے اپنی بیوی کو میرے گھر لا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں مزید پریشان ہو گیا، کیونکہ شادی ختم ہو چکی تھی، سب مہمان اپنے گھر جا چکے تھے، گھر والے سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایسے میں اس کی ڈاکٹر بیوی میرے گھر آ گئی
تو میری کتنی خواری ہوگی۔ میں اسے مدد کی درخواست جو کر بیٹھا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بات میرے گلے پڑ گئی ہے اور فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہونے والا ہے۔ میں نے اسے صاف منع کر دیا کہ اپنی ڈاکٹر بیوی کو یہاں مت لانا، بلا وجہ میری خواری ہوگی، مجھ سے سوال جواب پوچھے جائیں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فون پر ہی اپنی بیوی سے میری بات کروا دے گا۔ تو یہ بات مجھے صحیح لگی، اور پھر میں نے اس کی ڈاکٹر بیوی سے بات کی اور اسے ہوش میں لانے کی ترکیب پوچھی۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ اس کے پیروں کے تلوؤں پر مالش کرو اور اس پر کمبل کروا دو، کیونکہ سردی ہے، اس طرح سے اسے گرمائش ملے گی اور وہ ہوش میں آ جائے گی۔ یہ بھی کر رہا تھا، لیکن میں بہت پریشان بھی تھا۔ میں نے یہ سب کچھ کر لیا، لیکن پھر بھی اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ میرا دوست پیچھے سے بڑبڑا رہا تھا اور اس کی بیوی مجھے طریقے بتا رہی تھی، اور پھر اچانک سے میں نے کہہ دیا کہ اس کو ہوش آ گیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ میں اس صورتحال سے بہت تنگ آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اب سکون سے سو جاؤ۔ دراصل میری بیوی ہوش میں نہیں آئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ اتنی دیر بے ہوش رہنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ پھر میں پریشانی میں ادھر ادھر کے چکر کاٹ رہا تھا، جب سائڈ ٹیبل کے کنارے پر مجھے کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ میں نے دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو نیند کی دوا تھی، اور اس کی دوا کا تھوڑا سا سفید رنگ سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس میں نظر آ رہا تھا۔ اس کا مطلب میری بیوی نے خود بے ہوشی کی دوا کھائی تھی، اور ظاہر تھا یہ دوا تو اثر کرنے میں تھوڑا وقت لگاتی ہی ہے۔ جتنی دیر میں اس سے باتیں کر رہا تھا، اتنی دیر میں دوائی نے اثر کر دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اور یہ دوائی اگر اس نے کھائی تھی، پھر اسے ہوش میں کوئی نہیں لا سکتا تھا۔ میں اپنی بیوی کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اس کو تو میں معصوم سمجھتا تھا، لیکن یہ معصوم نہیں تھی۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آئی کہ آخر یہ ماجرا کیا تھا جو میری بیوی نے اپنی شادی کی رات والے دن خود کو بے ہوش کر لیا تھا۔ کیا وہ میرے ساتھ وقت گزارنا نہیں چاہتی تھی؟ کیونکہ مجھے تو اس بات کی یہی سمجھ آ رہی ہے۔ صبح 4 بجے کا وقت تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں 15 منٹ پہلے ہی سویا تھا۔ بیٹھے بیٹھے ہی میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے باہر جا کر دیکھا تو میری امی تھیں۔ اس وقت ان کا کیا کام تھا ہمارے کمرے میں؟ میں تو کوئی اتنی جلدی نہیں جاگتا تھا، اور آج ولیمہ بھی نہیں تھا، کیونکہ ہم نے ولیمے میں 1 دن کا وقفہ رکھا تھا تاکہ سب اچھے سے آرام کر سکیں۔ میری امی نے کہا کہ تم ابھی کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ چلو یہاں سے۔ میں نے کہا کہ میری شادی ہوئی ہے، میرا کمرہ ہے، میں یہاں پر نہیں ہوں گا تو کہاں ہوں گا؟ امی نے کہا کہ جس دن شادی ہوتی ہے اس دن دولہا اور دلہن زیادہ دیر کمرے میں نہیں رہتے، صبح کمرے سے جانا ہوتا ہے، نہیں تو برا سمجھا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلیں چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم جاؤ، مجھے دلہن سے کام ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ جو بھی کام ہے وہ بعد میں کر دیجیے گا، وہ سو رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ماں کو پتہ چلے کہ میری بیوی بے ہوش ہو چکی تھی، کیونکہ انہوں نے تو یہی سمجھنا تھا کہ وہ میری وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے۔ میری ماں نے کہا پاگل، شادی تو نے کر لی ہے، لیکن باہر کی باتوں کو نہیں سمجھتا۔ اگلے دن دلہن سے ایک بات پوچھنی ہوتی ہے، میں وہی پوچھنے جا رہی ہوں۔ اپنی پسند سے لڑکی لائے ہو؟ خاندان کی لڑکی ہوتی تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خاندان کی لڑکیوں کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح پلی بڑھی ہیں، کیونکہ وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ لیکن خاندان سے باہر سے لڑکی لائے ہو تو پتہ تو کرنا پڑے گا نا کہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں۔ اتنا تو میں بچہ نہیں تھا کہ مجھے میری ماں کی سمجھ نہ آئی ہو، لیکن جب وہ پہلے ہی بے ہوش ہو گئی تھی تو بھلا اس بات کی کیا تک بنتی تھی؟ میں نے اپنی ماں کو بہت بہانے لگائے کہ میرے ساتھ چلیں، میں نے کپڑے بدلنے ہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے کپڑے کہاں ہیں۔
مجھے بہت بھوک لگی ہے، ناشتہ بنا دیں۔ لیکن وہ سارے بہانے میری ماں کو شک میں مبتلا کر گئے۔ پھر میری ماں نے مجھے ایک طرف دھکا دیا اور پھر ایک دم سے اندر چلی گئی، اور اب میں کمرے کے باہر ایسا کھڑا تھا جیسے آپریشن تھیٹر کے باہر بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بری خبر ملنے والی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میری اماں باہر آئی تو مجھے دیکھ کر حیران ہونے لگی اور اچانک سے میرے کندھے پر تھپکی دے کر کہا، مبارک ہو، تمہاری بیوی اچھی ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ بھلا امی کو یہ سب کیسے پتہ چل گیا۔ پھر میں فوراً کمرے میں بھاگا اور جا کر اپنے سامنے کا منظر دیکھ کر میں بھی حیران و پریشان رہ گیا۔ میری بیوی کا ڈریس، یہ کیسے؟ لیکن میری ماں تو مطمئن ہو کر گئی تھی، لیکن میرا چین اور سکون تو برباد ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے۔ میری بیوی تھوڑی بہت ہل رہی تھی، اس کا مطلب کہ اسے ہوش آنے والا تھا۔ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا، بہت غصے میں آ گیا تھا، اس لیے میں کمرے سے چلا گیا۔ سارا دن اسے بلایا نہیں اور رات کو بھی سکون سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ گھر میں یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ دونوں بہت خوش ہیں، لڑکی بہت اچھی ہے، ہمارا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ ولیمہ بھی خیر سے گزر گیا، اور رات کو جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں۔ امی نے کہا تھا کہ ہم دونوں ساتھ کھانا کھا لیں۔ میں نے کہا کہ ساتھ کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے، باہر کھانا لگا دو، میں باہر آ جاتا ہوں۔ تو میری بیوی نے کہا کہ نہیں، امی کہہ رہی تھی ساتھ کھانا کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا کہ محبت؟ میرے سامنے محبت کی تو بات ہی نہ کرو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں تو تمہیں بہت معصوم سمجھتا تھا، لیکن اس معصوم شکل کے پیچھے اتنا بڑا راز تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تمہارا کیا کروں، کیونکہ اب تمہارے ساتھ میری عزت کا بھی سوال تھا۔ تمہیں گھر میں رکھنا میری مجبوری بن گئی ہے، لیکن تم میرے دل میں کبھی بھی داخل نہیں ہو پاؤ گی۔ میں نے تمہارے بارے میں کیا کیا خواب سجائے تھے کہ تم نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ہمارے بیچ تو کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ ثبوت گھر والوں کو دکھا کر سب کی نظروں میں اچھی کیسے بن گئی؟ کیسے دکھایا وہ ثبوت؟ سب کو کیا ماجرا تھا اس کے پیچھے؟ اور شادی کی پہلی رات کیوں بے ہوش ہو گئی تھی کہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی؟ اس قدر نفرت کرتی ہو تو مجھ سے شادی کی پہلی رات تم نے بے ہوشی کی دوا کھا لی کہ میں تمہارے قریب نہ آ سکوں۔ بولو، کس سے وفا نبھا رہی ہو تم، جو ابھی تک تمہارے دل سے نہیں نکلا ہے؟ میری بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میری بات ایک دفعہ سن لیں۔ میں نے کہا کہ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ تو وہ آگے سے خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ تمہیں شرم کی پڑی ہے؟ شرماتی رہو، اور میں کچھ اور سوچوں گا۔ عجیب لڑکی تھی، بار بار کہتی تھی کہ میری بات سنیں، لیکن پھر بولتی بھی نہیں تھی۔ میں اس بات سے تنگ آ گیا تھا۔ شادیوں میں کچھ رشتہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں جو شادی ہونے کے بعد بھی گھر میں ہی رک جاتے ہیں۔ ایسے ہی دور رشتہ دار میرے گھر میں ہی رکے ہوئے تھے۔